وہ کہانی جو اب کی تقدیر بدل دے گی، حضرت علی کی حکمت ایک پراسرار واقعے میں چھپی ہوئی۔ کیا کبھی کوئی موقع صرف اس لیے ہاتھ سے نکل گیا کہ آپ ڈر گئے تھے، شرما گئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوف مایوسی لاتا ہے اور شرم حسرت کا سبب بنتی ہے۔ موقع بادل کی طرح گزرتا ہے، اور جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ آپ کا دل ہلا دے گی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک شرمیلے لڑکے سے، ایک پراسرار مسافر سے، اور ایک منحوس کنویں سے، مگر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تقدیر بدل دینے والا سبق ہے۔ ایک خاموش گاؤں میں جو ریگستانی ہواؤں اور سرگوشیاں کرتی پرانی درختوں سے گھرا ہوا تھا، ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حماد تھا۔ وہ اپنی شرمیلی فطرت اور غلطی کرنے کے خوف کے لیے مشہور تھا، حالانکہ اس کے دل میں علم کی پیاس بے حد تھی۔ اس کے استاد شیخ ادریس نرم آواز والے، سمجھدار اور زندگی کے کئی راز دیکھ چکے، اکثر دیکھتے کہ حماد ہمیشہ کلاس کے پچھلے حصے میں بیٹھتا ہے، بولنے سے ہچکچاتا ہے، کچھ نیا کرنے سے گھبراتا ہے، اور ان مواقع کو نظر انداز کر دیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھے تھے۔ ایک شام جب سورج نارنجی اور جامنی رنگوں میں بدل رہا تھا، شیخ ادریس نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ دونوں گاؤں کے کنارے تک پتھریلے راستے پر چلتے رہے۔ ہوا میں ایک ٹے سرگوشی تھی، جیسے کوئی پرانی کہانی اپنے آپ کو سنانا چاہتی ہو۔ حماد خاموشی سے چلتا رہا، یہ جانے بغیر کہ استاد نے اسے کیوں بلایا ہے۔ شیخ ادریس نے چلتے چلتے کہا، حماد، آج میں تمہیں وہ بات سنانا چاہتا ہوں جس نے میری زندگی بدل دی تھی، اور شاید یہ تمہیں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سمجھنے میں مدد دے۔ خوف کا نتیجہ مایوسی ہے، اور شرم و جیجک کا انجام حسرت۔ موقع بادل کی طرح گزر جاتا ہے، اس لیے اچھے موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ حماد پوری توجہ سے سنتا رہا۔ شیخ نے کہنا شروع کیا، جب میں تم سے بھی چھوٹا تھا، اسی گاؤں میں ایک عجیب راز نے سب کو پریشان کیا تھا۔ وادی کے درمیان ایک پرانا کنواں تھا جسے لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ رات کو وہاں سے سرگوشیاں آہیں اور عجیب آوازیں آتی ہیں۔ سب لوگ ڈرتے تھے اور اس جگہ سے دور رہتے تھے، مگر پھر ایک سخت قحط آیا۔ کنویں خشک ہو گئے، جانور مرنے لگے، اور گاؤں والوں کی امیدیں ٹوٹنے لگیں۔ ایک ہی کنواں بچا تھا، وہی منحوس کہا جانے والا، مگر کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایک مسافر آیا، سبز چادر میں لپٹا ہوا، ہاتھ میں لکڑی کا عصا۔ وہ اعتماد کے ساتھ چلتا تھا جیسے وہ دنیا کے رازوں سے واقف ہو۔ اس نے ہمارا حال دیکھا اور کہا، کنواں منحوس نہیں ہے، منحوس تمہارا خوف ہے۔ اس کی بات نے سب کو ہلا دیا، مگر کوئی اس پر یقین نہ لایا سوائے میرے۔ شیخ ہنسے، میں بھی تمہاری طرح ڈرا ہوا اور شرمیلا تھا، مگر دل چاہتا تھا کہ کچھ کروں۔ مسافر نے مجھ پر نظر ڈالی اور کہا، تم میرے ساتھ چلو گے؟ میرے پاؤں کانپنے لگے، میری زبان بند ہو گئی، مگر دل نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے۔ جیسے ہی ہم کنویں کے قریب پہنچے، ایک صد ہوا میرے چہرے کو چھو گئی۔ میں بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر مسافر نے کہا، باز دل مرنے سے پہلے کئی بار مرتا ہے، اور بہادر مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ الفاظ میرے اندر اتر گئے۔ ہم کنویں تک پہنچے، وہاں سے واقعی ایک عجیب سی گونج آ رہی تھی۔ مسافر نے ایک آیت پڑھی تو آواز دھیمی پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ ڈول نیچے اتارو۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے ہمت کی۔ جب میں نے ڈول واپس کھینچا تو وہ صاف چمکتا ہوا پانی سے بھر چکا تھا۔ میرے اندر کا خوف ختم ہو گیا۔ مسافر نے کہا، دیکھا، خوف صرف وہ چور ہے جو تم سے اللہ کی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ موقع بادل ہے، ٹھہرتا نہیں۔ اگلے دن مسافر غائب ہو گیا، مگر وہ سبق ہمیشہ میرے دل میں رہا۔ حماد حیرت میں ڈوبا سنتا رہا۔ شیخ نے کہا، لیکن ایک سبق میں نے ناکامی سے بھی سیکھا۔ جب میں استاد تھا، ایک معزز شخص آیا اور کہا کہ وہ علم بانٹنے کے لیے ایک شاگرد ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے مجھے پیشکش کی، مگر میں جھجک گیا۔ مجھے لگا میں قابل نہیں۔ جب ہمت کی تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ موقع بادل کی طرح گزر گیا، اور میں نے برسوں افسوس کیا۔ پہاڑی کے کنارے کھڑے ہو کر شیخ نے حماد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حماد، تمہارے اندر بہت قابلیت ہے، مگر خوف اور شرم تم سے اللہ کی نعمتیں چھین رہے ہیں۔ زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔
موقع دوبارہ نہیں آتا، اس لمحے حماد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شیخ، میں اب ڈر کے ساتھ نہیں جینا چاہتا۔ او شیخ مسکرائے۔ تو آؤ پہلا قدم ابھی اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے مسجد کے پاس جمع لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ آج تم حدیث سناؤ گے، یہ تمہارا موقع ہے۔ حماد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، مگر جیسے ہی اس نے شروع کیا آواز مضبوط ہوتی گئی۔ لوگ حیرت سے اسے سنتے رہے۔ جب وہ ختم ہوا تو ہلکی سی تالیاں بجیں اور حماد کے آنسو بہہ نکلے، ڈر کے نہیں جیت کے۔ شیخ نے فخر سے کہا، حماد آج تم نے بادل کو پکڑ لیا۔ وہ وقت گزرتا گیا، حماد ایک معتبر بہادر سمجھدار استاد بنا۔ وہ ہمیشہ حضرت علی کے اس قول کے ساتھ یہ کہانی بھی سناتا تاکہ لوگ جان لیں کہ خوف قید ہے، شرم زنجیر ہے، اور موقع بادل، خوبصورت مگر فانی۔ اور وہ ہر رات اپنے استاد کے لیے دعا کرتا جس نے اسے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا تھا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو سوچیں کتنے لوگ آج بھی خوف کی وجہ سے اپنے مقدر کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ اس پیغام کو آگے بڑھائیں، حضرت علی کی حکمت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ چینل کو فالو کریں تاکہ مزید اسلامی کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں، وہ کہانیاں جو ایمان جگائیں، خوف توڑیں اور ہمت پیدا کریں۔ اس پیغام کو روکیں نہیں، شاید آپ کی وجہ سے کوئی اپنی کھوئی ہوئی ہمت واپس پا لے۔